کیا سوابی میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا جلسہ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہے، اور وہ ایک تو ذرا اس کے بارے میں کیا لیٹسٹ انفارمیشن ہے آپ کے پاس، اور اس کا کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس جلسے کی کیا امپورٹنس ہے؟ فہد صاحب تحریک انصاف کی حکومت ہے، اوبویسلی ان کو کسی اور جگہ پر اس طرح اوپنلی بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اسلام آباد کے اندر ایسے ہی جلسے کرتے رہیں، لیکن اس قسم کی موومنٹ نظر نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حکومت میں ہونے کے باوجود وہ اپنی اتھارٹیریل جو ہے اپنی اتھارٹی کو مینٹین کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ صوابی میں بلا رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اٹ از ایکچولی ون آف دو سٹانسز جو پارٹی لے رہی ہے پی ٹی آئی اپنے موقف کے طور پر دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ابھی بھی روڈ پاور موجود ہے، اور کہیں پر جو اسٹیبلشمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایک انسیکیورٹی ہے کہ کے پی جو ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یہ جلسہ اس میں مزید جو ہے وہ ایک اضافہ جو ہے وہ کرے گا، اینڈ اوبویسلی اس میں ایک کنفرنٹیشنل ٹون آپ کو سننے میں ملے گی۔ ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں جلسے میں اوبویسلی اس میں وہ بہت کلیئر ہے اور واضح پیغامات ہیں، ابھی اس کا ایک فل بلوم آیا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس میں کافی خطبات جو ہے وہ رہتے ہیں لوگوں کے جو بات کریں گے، لیکن ایک کلیئرٹی ہے ان ٹرمز آف پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر مذاکرات کی بات نہیں ہوتی تو پھر کنفرنٹیشن جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اچھا، یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے عادل صاحب، میں اور بطول بھی یہ پہلے ڈسکس کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی نے تو آج میرے خیال میں کوئی اس طرح کا کوئی انڈیکیشن نہیں دیا کہ جو مذاکرات کی آفر ہو رہی ہے، جو بار بار ہو رہی ہے، جو عمران خان صاحب جو کئی بار انٹرویوز میں یا صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ بات بھی کرنی چاہیے، مجھے تو فوج سے اچھے تعلقات چاہیے، ان تمام تر جو آفرز کہہ لیں یا جو ایک طریقے سے ایک لچک جو پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن میں دی ہے، اس کے جواب میں آج کم از کم مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے کہیں کچھ کوئی ریسیپٹیونس ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، یا بالکل وہی پوزیشن ہے جو بڑے ہی کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ بالکل فاضل صاحب، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو فارن فنڈنگ کا الزام تحریک انصاف جو پر لگایا گیا ہے کہ ان کی ساری جو کمپین ہے، جو بیانیہ ہے ریاست کے خلاف، وہ فنڈڈ ہے، اور جتنا بیرون ملک احتجاج کیا جاتا ہے وہ 127 مضامین کا ذکر جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا، اس کا جو آج پہلی دفعہ اس قسم کا بیانیہ جو ہے وہ فوج کی طرف سے آیا کہ یہ ٹوٹل فنڈڈ کمپین ہے جو ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف چلا رہی ہے، تو یہ بڑا سخت ٹو ڈینجرس فار پی ٹی آئی۔ عادل صاحب، اس میں تو پھر کوئی یعنی جو آپ بات کر رہے تھے اس میں اور کوئی ابہام تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں۔ پھر نہیں سر، بالکل ابہام نہیں ہے، اور آج پہلی دفعہ اسٹریٹ اوے انہوں نے فارن فنڈنگ کا اس پورے بیانیے کے اوپر جو ہے فارن فنڈنگ کی جو بات کی ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا ڈیمیجنگ بھی ہو سکتا ہے، اور جو وہ بات چیت کے خواہش مند ہے اس پہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ فوج آلریڈی اس سے پہلے ترجمان کہہ چکے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں، فوج سے نہیں، تو فوج پہلے ہی اپنا اشارہ دے چکی ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور پھر دوسرا، جب آپ کی بات چیت ہوتی ہے تو اس کے کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ پر کچھ معاملات طے پاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں منظر عام پر آتی ہے۔ یہاں پر جس طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کی دعوت دی، اس طرح کے جیسے سے جو مجھے نہیں لگتا کہ جو تحریک انصاف کی مشکلات ہیں وہ کم ہونی ہے یا کوئی بات چیت کا کوئی رستہ کھلنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اپنے رویے میں ان کو اپنا سیریس پن دکھانا پڑے گا۔ جو ایک بیانیہ ان کا اتنا سخت بیانیہ ہے، اور جس قسم کے مضامین ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عالمی میڈیا کی زینت بنے ہیں، یا پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر سوشل میڈیا پہ جس قسم کا پروپیگنڈا فوج کے خلاف یا کچھ اس کی قیادت کے خلاف ہو رہا ہے، تو اس طرح کے حالات پہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ کوئی بات چیت کوئی پازیٹیو انداز میں آگے بڑھے۔ تو دونوں طرف سے تھوڑا سا تحمل بہت ضروری ہے۔ بالکل افتخار، یہ اب اس میں دیکھیے یہ بات تو بالکل کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ دوسری طرف سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ وہ سنجیدگی سے اس آفر کو لے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یعنی معاملات جتنے بھی جو ہے وہ ٹینس ہوں
بیک چینل ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہمیشہ. اور اس وقت ایک پرسیپشن یہ ہے کہ کیونکہ کے پی میں گورنمنٹ ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہیں, وہ اسٹیٹ سسٹم کے اندر ہیں, ان کے رابطے بھی رہتے ہیں اور ان کی جاب کی ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے کہ ان کے رابطے رہیں. تو کیا یہ وہ بیک چینل ایسا ہے جس کے ذریعے تھوڑا سا ایک معاملات کو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو ہیں ان کو سلجھائے جا سکے, یا اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ کمیونیکیشن جاری رہے؟ یہ بیک چینل کام کر رہا ہے؟ فہد صاحب, میں اسی بات کی طرف جو ہے وہ آنے والا تھا, اور اچھا آپ نے یہ بات چھیڑ بھی دی. بیسیکلی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایز اے ہول جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہی ہے, یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ جو ہے ان سے بات کر رہا ہے, تو میرے خیال میں ایز اے ہول ایز اے پارٹی یہ کام نہیں ہو رہا. اس میں چند مخصوص لوگ ضرور ہیں جو فور فرنٹ پر ہیں, اور جو کافی قابل اعتماد لوگ بھی ہیں اور پارٹی کے پرانے سٹالورٹس ہیں اور ابھی ان پاور بھی ہیں, وہ آبویسلی اس بیک چینلنگ کا حصہ ہے. جہاں تک علی امین صاحب اور ان کے بھائی کا تعلق ہے فیصل امین کا, آبویسلی ان کے روابط رہتے ہیں, اور یہ میٹنگز ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے, ایسی خبریں آتی رہتی ہیں, کیونکہ آبویسلی آپ نے ایک صوبہ چلانا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس قبائلی علاقہ جات ہیں جن کے ایشوز آبویسلی نیشنل سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہیں, تو وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو پرٹیکولرلی یہ بات ہے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی, اس کا بھی ایک پہلو ضرور ہے, اور اس میں ایک کلیریفیکیشن ہے. although انہوں نے ڈائریکٹلی اس طرف جو ہے وہ ہنٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ سٹوریز کچھ آئی تھی پچھلے دنوں کے اندر جو انٹرسیپٹ نے جو ہے وہ لکھی تھی, اور اسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کنٹینیوسلی جو ہے وہ ملٹری بیشنگ ہو رہی ہے اور پاکستان ملٹری کے خلاف جو ہے کچھ چیزیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک برٹش جرنلسٹ کا بھی جو ہے معاملہ جو ہے وہ ہوا, جو آئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے اور پھر ان کو ڈیپورٹ کیا گیا. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں بھی بیک گراؤنڈ میں ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لابنگ فرمز کا جو انہوں نے ذکر کیا اس کے تو آفیشیل ڈاکیومنٹیشنز موجود ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ مذاکرات بالکل نہیں ہو رہے, obviously بیک چینلنگ کے تھرو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بیسس جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, اور ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے, یہ آپس میں بھی اس بات پہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ جو پاور میں ہے شاید وہ کمپرومائزڈ ہے اور ان کی بات پر یقین نہیں ہونا چاہیے, اور جس کا ایک ونڈرفل کرسٹلائزیشن, یعنی ہم جو بات کرتے ہیں اس کا جو ایک عملی جامع ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہے جو آج سے تقریباً کوئی 5-6 دن پہلے پشاور میں ہوئی, کہ کچھ پارٹی کے منسٹرز جو ہے کے پی کے, وہ عمران خان صاحب سے مل کر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ موجودہ گورنمنٹ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن میں انوالوڈ ہے, اور انہوں نے کچھ تبادلے کرائے. تو یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز جو ہے وہ آ رہی ہیں آبویسلی اپنی حکومت کے خلاف بھی. تو آپ یہ کمپلیٹ طور پر نہیں کہہ سکتے کہ بیک چینلنگ نہیں ہو رہی, یہ بھی پورا نہیں کہہ سکتے کہ جو بیک چینلنگ ہو رہی ہے اس کے پرویو میں یعنی وہ سب کو خبر ہے کہ جو بات ہو رہی ہے. ایک مخصوص پیرائے کے اندر ضرور یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, اس میں نا بطول جو ایشو میں بھی عادل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی 2 مہینے میں کچھ ہونے جا رہا ہے, 3 مہینے میں کچھ ہونے جا رہا ہے, دسمبر میں کچھ ہونے جا رہا ہے. اکتوبر ہوپ کی بھی تو ہم بات کر رہے ہیں, اکتوبر ہوپ کی ہم بات کر رہے تھے. گورنمنٹ پریشان ہے. سو میں تو کم از کم یہ انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ اب یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اور جو آج کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی, اس سے گورنمنٹ کس طرح کے سگنلز ریڈ کر رہی ہے؟ آئی تھنک یہ ایک سوال ہے جو بالکل اگر ہم عادل صاحب سے ذرا تھوڑی سی, کیونکہ اسلام آباد بیٹھے ہیں اور وہ بڑی غور سے چیزیں وہاں سن رہے ہوتے ہیں, تو عادل صاحب یہ گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی لگ رہا ہے پریشانی آپ کو؟ دیکھیں سر, گورنمنٹ کو جو پریشانی ہے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبدیلی آنی ہے اس کے حوالے سے معاملات ہیں, اور وہ اسی حوالے سے جو حکومتی وزراء جو ہیں وہ مسلسل اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ جو الیکشن کا جو ٹربیونلز کے کیسز ہیں وہ بلاخر گھومتے ہوئے انہوں نے اعلیٰ عدلیہ میں ہی آنا ہے, اور اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز کی اکثریت کا جو ہم نے مزاج دیکھا ہے وہ جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے ایک کوشچن مارک ہے کہ اگر یہ کیسز جب اعلیٰ عدلیہ میں آئیں گے, سپریم کورٹ میں آئیں گے, تو اس وقت کس قسم کی صورتحال ہوگی.